میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نماز کتنا عظیم عمل ہے، اس حوالے سے ناظرین کو سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز کتنا عظیم عمل ہے۔ نماز ہمارے دین اسلام کا عظیم ترین رکن ہے۔ شہادتین کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کا گورنر، استاد، مربی بنا کر بھیجا تھا تو ان کو یہی حکم دیا تھا کہ سب سے پہلی دعوت جو دینی ہے وہ دعوت توحید دینی ہے، ٹھیک، کلمہ شہادت کی دعوت دینی ہے۔ جب لوگ کلمہ شہادت کو مان لیں، اعتراف کر لیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، پھر ان کو بتانا ہے کہ دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں بھی فرض ہیں۔ تو یہ شہادتین کے بعد دوسرا سب سے اہم ترین رکن ہے اسلام کا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ مومنو نماز جہاں پر قائم ہو رہی ہے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ تم بھی نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہیں ہو جو، مطلب کہ جو نماز نہیں پڑھتا خوبصورت وہ مشرکوں میں سے ہے، جی، وہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ ہمارا بڑا زور ہے قربانیوں پر، ہونا بھی چاہیے، بالکل یہ شوق اور ذوق ہونا میں چاہیے۔ اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو قربانی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں لیکن نماز اور بدقسمتی سے عید کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ اللہ المستعان۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ بھائی آپ نماز میں نظر نہیں آئے، کہتے جی وہ رات قربانیاں ڈھونڈتے رہے تو تھک گئے تھے، سو گئے تو قربانی عید کی نماز۔ نماز اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کے اندر کیا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بالکل، نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ جی، تو نماز کا تذکرہ پہلے ہے اور قربانی کا بعد میں۔ قربانی بھی اگرچہ ضروری ہے لیکن نماز ہر عاقل بالغ مسلمان شخص پر فرض ہے، صحیح، اور قربانی صرف صاحب استطاعت پر ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ کرے، اور جو طاقت نہیں رکھتا مسلمان اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ہم جتنا اہتمام قربانیوں کا کرتے ہیں ماشاءاللہ، جتنا ہمارا ذوق ہے، شوق ہے، جتنی دوڑ لگاتے ہیں، جی، ایسا ہی شوق اور ذوق ہمیں نمازوں کا بھی ہونا چاہیے۔ صحیح، کہ اللہ رب العزت نے جب جنگی حالات کا تذکرہ کیا ہے، جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جی بالکل، سورۃ کہ النساء۔ جنگ کے دوران بھی اللہ نے مومنوں کو سبق دیا ہے کہ نماز مقرر وقت پر پڑھ لینا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو نماز کو اس کے وقت سے دور کر کے پڑھنا، لیٹ کر کے پڑھنا، یا ایسے بھی ماشاءاللہ فقیہ پیدا ہو گئے ہیں۔ مزے کی بات سناتا ہوں آپ کو کہ میں جا رہا تھا سائی والا اپنے روٹین کے مطابق جمعہ پڑھانے، تو میرے ساتھ سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے تھے، کوئی کسی کمپنی کے کوئی مینیجر شینجر لگتے تھے، شکل و صورت تھے۔ تو اس نے مجھے دیکھا کہ مولوی صاحب ہیں، تو جھجکتے کہتے مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ ٹھیک، کہنے لگا جی آج ہماری سائی وال میں میٹنگ ہے، جی، تو میٹنگ میں سارا دن ہم نے بہت مشغول ہونا ہے، تو میں نے فجر کے ساتھ ہی 5 نمازیں پڑھ لی۔ یہ تو لطیفہ ہو گیا۔ کہتے جی میں نے جمع کر لی ہے تاکہ نماز ضائع نہ ہو۔ ایک طرف ان کا یہ جذبہ بھی قابل قدر ہے جی، کہ انہوں نے نماز کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پڑھ لی، لیکن وہ بیچارے اتنا علم نہیں ہے جی کہ نمازیں 5 اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، مسافر ہے نہیں ہے نا۔ جی، میں نے کہا اچھا آپ دوپہر کو کھانا شانا تو کھائیں گے، لنچ بریک تو ہوگی؟ کہتا ہاں وہ تو ہوگی۔ تو میں نے کہا بھائی لنچ بریک میں آپ 2 عصر پڑھ لیتے۔ میں نے کہا عصر کے بعد پھر کوئی ٹی بریک بھی ہوگی شام کے قریب؟ کہتا ہاں ہائی ٹی بھی ہوگی۔ تو میں نے کہا اس وقت عصر پڑھی جا سکتی تھی، اور مغرب اور عشاء آپ واپس آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، رستے میں بھی پڑھ سکتے تھے، میٹنگ سے فارغ ہو کر بھی پڑھ سکتے تھے۔ تو ان کو بتایا کہ بھائی یہ صرف 5 نمازیں اکٹھی کرنے کا رواج اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے